قسم ہے زمانے کی. جیسے ہم لوگ کسی چیز کو تاکید کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہوا، تو اس میں وزن آ جاتا ہے، اس کلام میں، اس بات چیت میں سختی اور پختگی آ جاتی ہے. تو اللہ کا کہنا یہ خود پختگی کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اللہ نے قسم کھا کے کہہ دیا تمام انسان گھاٹے میں ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے اس دور کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کمی میں ہے، خسارے میں ہے. تو پھر بچنے میں کون سا انسان آیا؟ بھلائی میں پھر کون سا انسان آیا؟ نافع میں کون سا انسان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک انسان وہ ہے جس کے اندر اگر 2-4 صفتیں پائی گئی تو پھر وہ کامیاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. انسان تو گھاٹے میں ہے، انسان تو تباہ ہو گیا، انسان تو برباد ہو گیا، انسان تو ہلاک ہو گیا، لیکن ایک انسان ایسا ہے جو کامیاب ہوا. وہ کون سا انسان ہے؟ آمنو، جو ایمان لایا، ایک کام. وعملوا الصالحات، اچھا کام کیا، نیک کام کیا. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی. اس سورت کے ترجمے کو میں تھوڑا اور پھیلاتا ہوں. آپ لوگ تھوڑا دل جمی سے رہیے، توجہ کے ساتھ. آپ لوگ جیسے توجہ دیں گے اس طرح باتیں آئیں گی. ایسا نہیں کہ ہم کوئی کتاب کھول کے ہیں اور دیکھ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ٹو بٹو کاپی کر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا جیسا دھیان، آپ کی جیسی توجہ، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور باتیں آئیں گی. اس لیے آپ لوگ توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کا میرا سب کا فائدہ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ترجمے کو میں تھوڑا اور پھیلاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ انسان گھاٹے میں چلا گیا، تباہی میں گر گیا، نقصان میں انسان برباد ہو گیا، لیکن ایک انسان وہ ہے جو 4 کام کرتا ہے وہی کامیاب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ ثروت والا ہو، چاہے وہ دولت والا ہو، چاہے وہ بڑی عزت والا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ گھاٹے والا ہے. اچھا، وہ کامیاب والے جو انسان ہیں کیا کیا ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لایا. ایمان لانے سے مراد جو جس کے دل میں کلمہ ہے، جس نے اللہ کو اللہ مانا، جس نے اللہ کو ایک خدا مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی پیغمبر کا تصور کیا، گویا اس نے ایمان لایا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لایا پھر اس کے تقاضے پر عمل کیا، اچھے کام کیے. نماز کا حکم ملا، نماز پڑھا. زکوٰۃ کا حکم ملا، زکوٰۃ ادا کیا. مالدار ہوا تو سال میں حج فرض ہوا، حج ادا کیا، اچھے کام کیا. 2 علامتیں. نمبر 1 ایمان کا لانا، نمبر 2 اعمال صالحہ ادا کرنا، نمبر 3 وتواصوا بالحق. آپ سے ایک سوال ہے، پوری دنیا میں سب سے حق بول کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ حق، سچائی والا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، بالکل حق بات کہہ رہا ہے، سچائی والا بات ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بات کہہ رہا ہے، حق بات ہے. لیکن یہ ایسا حق قول ہے، یہ ایسی حق بات ہے جو اس سے بڑھ کر کوئی اور حق بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی بول ہو سکتا ہے؟ بڑا بول. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے اچھا بولنے والا وہ ہے جو دعا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فخر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس سے اچھا بول ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف بلانا یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کی طرف جوڑنا، اس سے بڑھیا، اس سے بڑھ کر اور
اللہ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرے گا۔ جو آدمی یہ 4 کام کرے گا وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب گھاٹے میں۔ اب فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے کہ گھاٹے میں جانا ہے یا یہ کامیابی میں آنا ہے۔ ایک آپ سے سوال ہے، سب سے مجھ سے بھی آپ سب سے سوال ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس چیز کو ایک طرف ذہن میں رکھیں، اس کے بعد میرا ایک سوال سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، اگر یہ سوال ہم سمجھ جاتے ہیں، اس سوال کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں اور اس پر ہم اگر عمل کر لیتے ہیں تو پھر آج کا یہاں پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا سننا پڑھنا انشاءاللہ کامیاب ہے۔ سوال سمجھنا ہے، سوال یہ تھا کہ اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، ایک جو نارمل اور جنرل جو جواب ہے اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو سب کے قرآن کا کیسا پڑھا کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَقْصَىٰ مِن ذَٰلِكَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، یعنی تم میں اگر 2 آدمی سرگوشی کرتا ہے تو تیسرا اللہ۔ سرگوشی کا مطلب یہ کان میں چٹکے چٹکے اگر بات کر دیں تو تیسرا اللہ وہاں ہے، ساتھ میں اللہ۔ اگر تم 4 ہو تو 5واں اللہ ساتھ میں ہے، اگر تم 5 ہو تو 6واں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم اکثر ہو تو ان میں سے ایک اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر تم عقل میں ہو کم مقدار میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں ہے؟ ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، تاکہ وہ کل قیامت کے دن بتائے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ تو یہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن میرا سوال اس نوعیت والا نہیں ہے، میرا سوال تھوڑا ہٹ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ہمارا اپوزٹ والا دشمن مخالف پارٹی ہے، ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے تم کو جو کچھ کرنا ہے میرے خلاف کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا کیا کرتے ہو۔ تو یہاں پر میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے تمہاری پیروی کروں گا، تمہارے گھاٹ میں بیٹھا رہوں گا، میں دیکھوں گا کہ تم کیا کیا کرتے ہو۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ تم آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھو، نقصان کچھ ہوگا تو میں تمہارا ہیلپ کروں گا۔ تو میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مدد کرنے کے اعتبار سے اللہ تو کافر کے بھی ساتھ ہے، اس کو بھی اللہ دیتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے اللہ مدد کے ساتھ، اللہ اپنے رحمت کرم کے ساتھ کس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہے سوال۔ اب جواب آپ کو دینا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نمازی کے ساتھ؟ کیا بھائی اللہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بولیے، تبلیغ نہیں کرنا بلکہ کچھ بات کرنی ہے آپ سے، بات اسی ہوتی ہے، آپ بھی کچھ بولیں گے ہم بھی کچھ بولیں گے۔ بولیے اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو حج کرتا ہے اس کے ساتھ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ، جو زکات دیتا ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ؟ قرآن کا دوسرا پارہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے بھیک مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے، صبر کر کے تمہیں چلہ نکلنا ہے، 4 مہینہ نکلنا ہے، سال بھر کے لیے نکلنا ہے، آزمائش کا سامنا بھی کرنا ہے، تکالیف کو بھی دیکھنا ہے، مصیبتوں کو بھی جھیلنا ہے، گھر سے فون آئے گا اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، قربانیاں دینی ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے، نماز پڑھ کے، اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الذین یشتغلون بالعلم، ان اللہ مع الذین یشتغلون بالحج والقرآن، ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جواب میں